کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر روزے دار کو حالت روزہ میں اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ حدیث تو رمضان کے لیے تھی، لیکن آج پیش کر کے کچھ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ آج بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے تو ان کی حدیث پیش کر کے ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر روزے دار کو حالت روزہ میں وہ اپنی زبان، آنکھ، کان پر اسے جو ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی زبان، اپنی کان، اپنی آنکھ پر بھی اس کو بھی روزے دار بنانا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو بھوکے پیاسے رہیں لیکن زبان ویسے ہی چلتی رہے جیسے روزانہ چلتی رہیں، آنکھیں ویسے ہی چلتی رہیں جیسے روزانہ چلتی رہیں، کان ویسے ہی کام کرتے رہیں جیسے ہمیشہ کرتے رہے۔ نہیں، اس کو بھی روزے دار بناؤ۔ یہ زبان ویسے نہ چلے، کسی پر تہمت کی شکل میں نہ چلے، برائیوں میں نہ چلے، لڑائی جھگڑوں میں نہ چلے، غیبتوں میں نہ چلے، کسی کو پریشان کرنے، اذیت دینے میں یہ زبان نہ چلے۔ روزے دار ہو تو اپنی زبان کو بھی روزے دار بناؤ، اس کو بھی کنٹرول میں رکھو، اسے بھی احساس دلاؤ کہ غیبت نہیں کرنا ہے، تہمت نہیں لگانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم روزے سے ہیں۔ فقط روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو بھوک ہو گئی، یہ تو پیاس ہو گئی۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ اگر روزے دار کو حالت روزے میں اپنی زبان، کان اور آنکھ پر جو کنٹرول نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کا روزہ اس کے فائدے میں نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہراً تو روزہ ہیں لیکن باطناً ہی ہم روزہ دار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے کسی کی آ کے چغلی کی، رسول اللہ نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں، رسول اللہ نے کھانا پیش کر دیا، کھانا کھاؤ، کہا روزے سے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم روزے سے ہیں اور آپ کھانا پیش کر رہے ہیں۔ نبی اللہ نے فرمایا پھر غیبت کر کے تم نے تو مردے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت، کوئی زندہ نہیں کھاتا۔ مجھے جائے کہ انسان زندگی میں بھائی کی قدر و قیمت نہ کرے لیکن مرنے کے بعد ہر انسان لاش کی تو عزت کرتا ہی کرتا ہے، اگرچہ زندگی میں اس کی عزت کرتا تو اسے بہت ثواب ملتا، محبت ملتی، پیار ملتا، خلوص ملتا، جذبہ ملتا، ثواب ملتا، حوصلہ ملتا، شرف ملتا، عزت ملتی۔ زندگی میں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرنے کے بعد تو سبھی کرتے ہیں، لاش کا احترام کرتے ہیں، غسل و کفن میں شریک ہوتے ہیں، دفن میں شریک ہوتے ہیں، تمام برائیاں، تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد۔ لیکن برائی، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس عورت کے سامنے کھانا پیش کیا، کہا نہیں میں روزے سے ہوں، کہا تم نے تو ابھی ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا غیبت کر کے۔ کہا یہ کیسے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا۔ کہا تم نے جو غیبت کی ہے، اس غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو ہم اگر روزے دار ہیں تو ہماری زبان، آنکھ، کان سب کچھ اس کو احساس ہونا چاہیے ہم روزے سے ہیں، ہم عزادار ہیں، ہر وقت عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہر وقت کے شیعہ ہیں، ہر وقت بی بی زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہر وقت تمنائے زہرا ہیں، ہر وقت دعائے زہرا ہیں۔ تو ہمیں زندگی کے ہر عمل میں، ہر میدان میں، ہر جگہ
پرہیزگار رہنے کی ضرورت ہے کہ بیوی فخر سے کہہ سکے ہاں یہ ہماری تمنا ہے، یہ ہماری دعا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ہمیں کردار ایسے بنانا ہے۔ ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم مزادار ہیں، ہم بیوی کے چاہنے والے ہیں، ہم بیوی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کام کریں۔